اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولی ولا نصیر۔ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پہ چلنے نہ لگو۔ صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے۔ اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس علم کے باوجود جو تمہارے پاس آ چکا ہے، تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 120 سے سٹارٹ کریں گے۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی نشانی یا معجزہ نظر آ جائے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئیں گے۔ اس بات سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے اندر بھی یہ امید تھی کہ شاید واقعی اگر انہیں کوئی معجزہ نظر آ گیا تو یہ حق کو قبول کر لیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ غلط فہمی دور فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہودی اور نصارہ آپ سے کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ تردا کا لفظ ردا سے ہے، یعنی کبھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے طریقے پہ نہ چلنے لگے۔ ملتہم یعنی ان کا دین، ان کا طریقہ، ان کا راستہ۔ ان کا طریقہ کیا تھا کہ جب بھی کوئی ہدایت اللہ کی طرف سے آئی انہوں نے اس میں تبدیلی کر کے اسے اپنی مرضی اور خواہشات کے مطابق ڈھال لیا۔ اب وہ مسلمانوں سے بھی یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کچھ کمپرومائز کر لیں، تھوڑی گنجائش نکالیں اپنے دین میں، کچھ ہماری بات مان لیں اور کچھ اپنی کر لیں، کیونکہ انہوں نے تورات اور انجیل کے ساتھ یہی سلوک کیا تھا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو سیریسلی نہیں لیا اور یہی ان کا طریقہ تھا۔ آج بھی کیونکہ اہل کتاب دنیا کی سپر پاور ہیں، جس مسلمان ملک میں جاتے ہیں وہاں اپنے طریقے کو رائج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسینوز کھل جاتے ہیں، شراب کو لیگلائز کر دیا جاتا ہے، کانسرٹس شروع ہو جاتے ہیں، نائٹ کلبز، بیہودہ لباس، سب کچھ عام ہو جاتا ہے۔ آخر مسلمان ملک اپنی اسلامک لاز اور اپنی ویلیوز کو کیوں کمپرومائز کرتے ہیں؟ تاکہ کرسچنز اور جیوز آپ کے ملکوں میں آرام سے رہ سکیں، ان کا رہنا آسان ہو جائے، کمفرٹیبل ہو جائے، دوستیاں بڑھیں اور باہمی مفادات حاصل کیے جا سکیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہی بتاتے ہیں کہ اہل کتاب آپ سے اس وقت راضی ہوں گے اگر آپ ان کا طریقہ اختیار کر لیں۔ اہل کتاب کو راضی اور خوش کرنے کے چکر میں ہم اکثر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لے لیتے ہیں، اور اگر مسلمان ان کے ملکوں میں جا کر رہیں تب بھی کلچرل انٹیگریشن کی بات ہوتی ہے کہ آپ ان کے ساتھ ان جیسے بن کے رہیں، ان کے طریقے کو فالو کریں، ان جیسا لباس، ان جیسے فیسٹیولز، یہاں تک کہ اکثر مسلمان تو اپنے نام تک بدل لیتے ہیں۔ ڈونٹ گیٹ می رانگ، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کے ساتھ دشمن بن کے رہا جائے۔ آپ ایک سویلائزڈ اچھے طریقے سے رہیں، اپنا بہترین اخلاق اور کریکٹر پریزنٹ کریں، لیکن ان کا طریقہ فالو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت پر سمجھوتا نہ کریں۔ اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، ہدایت تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بہت سی احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اہل کتاب کے طریقے کی پیروی کرنے سے منع فرمایا۔ حالانکہ ہدایت تو یہود و نصارہ کو بھی ملی تھی، انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے کتابیں دیں، سیدھا راستہ دکھایا، لیکن انہوں نے راستہ بدل لیا اور اب ان کا راستہ گمراہی کا راستہ ہے۔ ہم اسی لیے سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے اور طریقے سے بچا جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیہود مغضوب علیہم والنصارى ضلال، یہود وہ ہیں کہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور نصارہ گمراہ ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وارننگ ہے کہ اگر ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اس کے باوجود کہ تمہارے پاس علم آ چکا ہے، یعنی کہ یہ قرآن، یہ ہدایت۔ یہاں اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں، لیکن یہ وارننگ پوری مسلمان امت کے لیے ہے کہ ہدایت صرف وہی ہے جو اللہ نے اپنی کتاب کے ذریعے ہمارے پاس بھیج دی ہے۔ اگر ہم نے یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے، ان کی سوسائٹی میں انٹیگریٹ کرنے کے لیے، یا انہیں اپنی سوسائٹی میں شامل کرنے کے لیے، ان کے ساتھ دوستیاں کرنے کے لیے اور دنیاوی مفادات حاصل کرنے کے لیے اللہ کی ہدایت، اللہ کی کتاب اور اللہ کے احکامات پر سمجھوتا کر لیا،
تو ما لکا من اللہ من ولی ولا نصیر، تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہوگا۔ یعنی آج دنیا میں اپنی کتاب، اپنا دین، اپنا راستہ چھوڑ کر اگر ہم نے یہ دوستیاں، یہ دنیاوی فائدے، یہ سیاسی مفادات حاصل کر بھی لیے، تو یہ کنیکشنز، یہ سفارشیں، یہ دوستیاں اور یہ مددگار ہمیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا پائیں گے۔ پھر آیہ نمبر 121 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ہم الخاسرون۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی اس طرح تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، وہی ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا کفر کرے گا تو وہی لوگ ہیں جو خسارے میں رہنے والے ہیں۔ تورات اور انجیل تو یہود و نصارہ کے پاس بھی آئی، وہ بھی اللہ کی کتابیں تھیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے طریقے، ان کے دین کی اتباع کرنے سے کیوں روکتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ ان کے پاس کتابیں تو آئیں لیکن انہوں نے کتاب کی تلاوت کا حق ادا نہیں کیا۔ حق کا تلاوت ہے، تلاوت کا روٹ ورڈ تا، لام اور واو ہے۔ تلاہو کا مطلب کسی کے پیچھے ایسے چلنا، کسی کو ایسے فالو کرنا ہے کہ بیچ میں کوئی اور چیز حائل نہ ہو سکے۔ جب ہم قرآن کے الفاظ پڑھتے ہیں تبھی ہم لفظوں کو فالو کرتے ہیں، اسی لیے اس کو تلاوت کہا جاتا ہے، لیکن اس کا اصل مطلب اتباع کرنا ہے، پیچھے چلنا ہے۔ سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے چلے۔ یہاں تلاہا کا لفظ چاند کے لیے استعمال ہوا، یہ ایک سمبولک یوز ہے کہ چاند سورج کے پیچھے پیچھے اس لیے چلتا ہے کیونکہ وہ اس سے روشنی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ چاند اپنی روشنی کے لیے سورج پہ ڈیپینڈنٹ ہے کیونکہ اس کی اپنی کوئی روشنی نہیں۔ بالکل ایسے ہی ہم اپنی روشنی کے لیے قرآن پہ ڈیپینڈنٹ ہیں۔ جب تلاوت کا مطلب سمجھ آ جائے تب معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کا مطلب صرف اسے پڑھنا نہیں بلکہ اس کے پیچھے چلنا ہے، اس کو ایسے فالو کرنا ہے کہ بیچ میں کوئی اور چیز حائل نہ ہو سکے، اس کی یکسوئی سے پیروی کرنا اور اس سے روشنی حاصل کرنا ہے۔ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ کیا ہم قرآن کی تلاوت کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس قرآن کو خوبصورت جزدانوں میں سجا کر عزت کے ساتھ گھر میں کسی اونچی جگہ رکھ دیا جائے تو قرآن کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ چند کا خیال ہے کہ بس اگر قرآن پڑھنا آ گیا تو حق ادا ہو گیا۔ کچھ سمجھتے ہیں کہ حفظ کر لو تو قرآن کا حق ادا ہو جائے گا۔ آخر اس قرآن کا، اس اللہ کی کتاب کا ہم پہ کیا حق ہے؟ اس کی تلاوت کا حق ہم کیسے ادا کریں؟ قرآن اور حدیث کے مطابق اس کتاب کے ہم پر بنیادی طور پر 4 حقوق ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے تو یہ کہ اس کو الماری میں خوبصورت کپڑوں میں لپیٹ کر بھول نہ جایا جائے۔ اس کی آیات کو مسلسل پڑھا جائے، روز کھولا جائے، یاد کیا جائے، میمورائز کیا جائے، حفظ کیا جائے، خوبصورتی سے پڑھا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کے خوبصورتی سے پڑھو۔ را بن عازب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو اپنی آواز سے زینت دو۔ سعد ابن وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن خوش الحانی یعنی خوبصورت آواز سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نمبر 2، کیا صرف خوبصورتی سے پڑھ لینے سے یا حفظ کرنے سے قرآن کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ قرآن ہدایت بن کر آیا تھا، صرف رٹے کی کتاب نہیں۔ دنیا میں کوئی اور کتاب نہیں ہے جو مسلسل پڑھی جائے لیکن پڑھنے والے کو اس کا مطلب نہ آتا ہو۔ یہ زیادتی ہم نے صرف قرآن کے ساتھ کی ہے۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں کچھ لوگ مشرق کی طرف سے نکلیں گے جو قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ یہ بخاری کی روایت ہے 7562، یعنی وہ صرف زبان اور حلق سے تو تلاوت کریں گے لیکن یہ قرآن ان کے دل میں نہیں اترے گا۔ ہمارا رب اس کتاب کے ذریعے ہم سے بات کر رہا ہے لیکن ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی اور نہ ہی ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ اسے سمجھ کے پڑھا جائے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے یعنی سوچ بچار نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ پھر نمبر 3، اب جب قرآن سمجھ لیا، غور و فکر بھی کر لیا، تمام آیات کی ساری تفاسیر بھی پڑھ لیں تو کیا قرآن کا حق ادا ہو گیا؟ نہیں، کیونکہ قرآن کو سمجھنے کا اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اپنی زندگی کو قرآن کے رنگ میں ڈھالا جا سکے۔
کچھ لوگ آپ دیکھیں گے کہ قرآن کلاسز لیتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن عمل میں کوئی فرق نہیں آتا۔ قرآن کا نام فرقان ہے، صحیح اور غلط میں فرق کرنے والا۔ قرآن کا اصل حق تب ادا ہوتا ہے جب ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں ہر فیصلہ قرآن کی روشنی میں کریں۔ کوئی شادی ہو یا طلاق، کوئی موت ہو یا پیدائش، کوئی کاروبار کرنا ہو، کوئی جھگڑا، کوئی زندگی کا معاملہ ہو، ہر قدم پہ، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو کھولا جائے، اس سے ہدایت لی جائے اور اس کے مطابق فیصلے کیے جائیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو لوگ اللہ کی نازل کردہ قانون، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وہی ظالم ہیں۔ نمبر 4، قرآن کا آخری حق ہم پر یہ ہے کہ اس کے ذریعے دوسروں کو یاد دہانی اور نصیحت کروائی جائے۔ اللہ تعالیٰ کتنی بار قرآن کو تذکرہ کہتے ہیں، اِنَّهُ لَتَذْکِرَہ، بے شک یہ قرآن ایک نصیحت ہے۔ فَذَکِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن یَخَافُ وَعِیدِ، بس تم اس قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو نصیحت کر دو جو میری تنبیہ سے ڈرے۔ یہ وہ 4 حقوق ہیں کہ جن کو پورا کر لیا جائے تو تلاوت کا حق ادا ہوتا ہے، اور جو لوگ یہ حقوق پورے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اولئک یؤمنون بہ، وہی ہیں جو در حقیقت اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارے ایمان کے پلرز میں سے ایک پلر کتاب پہ ایمان ہے۔ کتاب پہ ایمان کا حق تب ادا ہوتا ہے جب یہ تمام شرائط پوری کی جائیں۔ وَمَن یکفر بہ فَأُولَئِکَ ھُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو لوگ تلاوت کے حقوق ادا نہیں کرتے یا پڑھتے ہی نہیں، پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں، سمجھتے ہیں تو عمل نہیں کرتے، اور اگر خود عمل کر لیں تو دوسروں کو تلقین نہیں کرتے، تو ان میں سے ایک شرط بھی اگر مسنگ ہو تو کتاب کا کفر ہو جائے گا، اور یہی لوگ ہیں جو خسارے میں ہیں، لاس میں ہیں۔ سورہ عصر میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہی بتاتے ہیں، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، وہ قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے۔ آج کی ہماری آیت میں یہ ایمان بالکتاب ہے، یعنی جو اس کتاب پر ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور پھر اس کتاب کی روشنی میں نیک اعمال کیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، لوگوں کو اس حق کی طرف بلایا، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور پھر اس کتاب کے احکامات پہ قائم رہنے کے لیے صبر کی تلقین کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کی تلاوت کے حقوق پورا کرنے اور اس کے پیچھے پیچھے سائے کی طرح چلنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔